لیے کہ ہمارا یقین ہے جس زمین کے خطے پر، جس ذرے اور جگہ پر ہم کوئی عمل کریں گے، قیامت کے دن وہ جگہ ہمارے اس عمل کی، اچھے یا برے عمل کی، وہ گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها۔ اور سفر میں زمین کے بہت سے ذرات کو، بہت سی جگہوں کو کیوں گواہ بنانا آسان ہوتا ہے؟ تیزی سے گاڑی سفر کر رہی ہے اور ہم عمل کرتے جا رہے ہیں، اور وہ گاڑی جہاں جہاں سے گزر رہی ہے، چل رہی ہے، وہ ہمارے عمل کی گواہ وہ جگہیں بنتی جا رہی ہیں۔ والتقویٰ، اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اپنے اس سفر میں نیکی کو اور تقویٰ کو۔ سفر میں مستقل نیکی اور تقویٰ کا حکم ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ اہل سفر کو حکم تھا۔ ارے سفر میں جب جاتے ہو اور زیادہ راہ جس طرح جوڑتے ہو، اتنا کھانا ہو، اتنا فلاں ہو، اتنے پیسے ہوں، اتنی چیزیں ہوں، اتنے کپڑے ہوں جو ہمارے سفر میں ہمارے کام آئیں، ہمارے استعمال میں آئیں، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی کرو، لیکن بہترین جو زاد ہے، بہترین جو رخت سفر ہے، وہ تو تقویٰ ہے کہ سفر میں چلتے ہوئے جہاں پہنچیں، واپس آتے ہوئے ہمارے کسی عمل اور کردار سے، ہمارے کسی قول اور فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یا سفر میں کسی خدا نہ خواستہ بے راہ روی، بدعملی کے ہم مرتکب نہ ہو جائیں۔ اپنے مقام پر ایک بندہ بہت ساری باتوں کی وجہ سے حیا میں آ رہا ہوتا ہے، یار اڑوس پڑوس کیا کہیں گے، میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کہہ دیا، میں نے کیا گناہ کر دیا۔ لیکن اگر یہی بندہ اگر سفر میں ہے تو اجنبیت میں اس سے گناہ کرنا، اس سے گناہ ہونا آسان ہوتا ہے۔ تو بھائی سفر میں بھی تقویٰ کا اہتمام ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللہ ہم سفر میں ایسا عمل کی توفیق مانگتے ہیں جو آپ کو پسند آئے۔ مسافر مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ عام ہے کہ تھوڑے سفر کا مسافر ہو یا زیادہ سفر کا مسافر ہو، مسافر مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اور اس حال میں وہ اعمال کا بھی اہتمام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اعمال بھی قبول ہیں۔ تو دائیں بائیں دیکھ کر ہی سفر کو ختم نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اپنے سفر کو نیکی، تقویٰ اور اعمال صالحہ مرضیہ کا ایک خزینہ بنا لینا چاہیے۔ مسافر اور مریض کی دعاؤں کی قبولیت کا احادیث میں صراحتاً تذکرہ آیا۔ تھوڑا سا سفر بندہ جا رہا ہے تو اس میں علماء نے ایک شاندار نکتے کی بات لکھی کہ ایک حدیث میں آتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ اور انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو ایک گناہ انکسار قلب، دل کی ٹوٹن کا شکار ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، اس کو اجنبیت کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کی گھر پہ رہنے کی حالت میں، اپنے مقام پر رہنے کی حالت میں جو اس کی قلبی کیفیات ہوتی ہیں، سفر میں وہ کیفیات خاصی کمزور سی ہوتی ہیں۔ بہت سارے خطرے، خدشے، بہت ساری چیزوں کا انسان کو سامنا ہوتا ہے، اور وہ وقت رجوع اللہ کے لیے بڑا شاندار ہوتا ہے۔ آٹومیٹک جو اپنے حضر اور مقام پہ رہ کر وہ ایک کیفیت بندہ نہیں پیدا کر سکتا، سفر میں آٹومیٹک پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ کیفیت۔
جو قبولیت دعا کے لیے ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوتی ہے وہ کیفیت۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اللہ ہم پر ہمارے اس سفر کو آسان فرما دو۔ صحیح آسانی کے شاندار اسباب پیدا کر لینے کے بعد اس طرح کی دعائیں مؤثر ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کے پاس سائیکل ہے، گدھا گاڑی ہے، اب وہ دعا کرے کہے اللہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دو، اور ایک آدمی کے پاس اگر اچھی لگژری گاڑی ہے اور اس پر وہ بیٹھا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو آسانی ہے، مجھ کو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی اور لگژری گاڑی پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھی، اس لیے کہ آرام دہ گاڑی کو تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آرام جب تک اللہ نہ دے ہمیں نہیں آ سکتا۔ جب تک اللہ ہمیں آرام نہ دے تو کیا پتہ یہی گاڑی کہیں ایکسیڈنٹ کر ڈالے، اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں اس کو نقصان سا ہو جائے، اندر بیٹھیں اور بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جائے۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اسباب اختیار کر لینے کے بعد نظر اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو، اس مخلوق پر نہ ہو خالق پر ہو۔ یہ اصل ایمان اور اصل عمل کا وقت ہوتا ہے۔ وَطْوِ لَنَا بُعْدًا، اللہ ہمارے لیے اس سفر کو اس کی دوری کو لپیٹ دو۔ اسی دعا کی نسبت سے ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بڑی اچھی بتائی تھی، فرمانے لگے کہ اگر سفر میں اس لفظ پر ذرا سی توجہ لگا کے پڑھ دو، واقعی طی الارض نصیب ہوتا ہے۔ طی الارض یہ خاص صالحین کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ زمین ان پر لپٹ جاتی ہے، ان کے لیے لپٹ جاتی ہے۔ مستقل اعمال ہیں اس طی الارض کے لیے بھی۔ وہ ایک قدم یہاں رکھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرا کراچی، تیسرا جدہ، چوتھا مکہ۔ زمین رول کی حالت میں لپٹ جاتی ہے ان کے لیے۔ اور کئی علماء ربانیین اور صالحین کے اس طرح کے بڑے عجیب و غریب احوال موجود ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کرامات امدادیہ میں اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات لکھیں، تو ان میں ایک بات لکھی ہے، ہمارے اکابر یوں محض جھوٹے اور مبالغے والے لوگ نہیں تھے۔ پھر حکیم الامت ایسا آدمی انتہائی حساس اور محتاط شخصیت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کے خادم نے ہمیں خود بتایا کہ حضرت ہم سے پہلے اٹھے ہوئے تھے اور سخت سردی کا موسم ہے، اور میں بھی اٹھا تو حضرت نے مجھے ایک گیلا کپڑا دیا، کہا اس کو نچوڑ کے سوکھنے ڈال، اپنے کپڑے دیے جو گیلے تھے، دیے اس کو نچوڑ کے سکھانے کے لیے ڈال دو۔ بہت یخ ٹھنڈی راتیں تھیں تو میں نے کپڑے کو سونگا تو اس سے سمندری پانی کی بو تھی۔ تو میں نے کہا جی یہ کیا
سمندری پانی کی بو ہے اور اس قدر ٹھنڈے وقت میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی خادم کو اس وقت نہانا بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور کپڑے جو تھے ان میں سمندری پانی کی بو ہے۔ تو حضرت نے فرما دیا کہ ہاں بھائی، وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی تو ساتھیوں نے بلایا تھا، وہ کشتی نکالنے گیا تھا۔ بالکل جھوٹا قصہ نہیں ہے یہ۔ ہمارے بریلوی بھائی کئی صرف ان قصوں اور کرامات کے پیچھے چل دیے۔ ہم ان کرامات کو حق اور سچ مانتے ہیں۔ انبیاء کے معجزات جس طرح حق اور سچ ہیں، اولیاء کی کرامات بھی حق اور سچ ہیں۔ وہی یہ تھانہ بھون ہے، وہ کہاں کئی ہزار میل دور کلکتہ اور بمبئی میں کہیں وہ سمندر کا ساحل ہے، رات میں بھی وہیں تھے، کیسے وہاں پہنچے اور آئے، یہ طی الارض کی بات ہے۔ اور ہماری ان مسنون دعاؤں میں اس طرح کے اعمال اور ان کی برکات موجود ہیں۔ وَطْوِي لَنَا بُعْدًا، ایک حدیث میں آتا ہے رات کا سفر بعد کو لپیٹتا ہے۔ ہمارے عرف میں بھی ایک دعا ہوتی ہے، اللہ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے۔ تو گویا رات میں رفتار تیز ہوتی ہے، رات میں اعمال کی رفتار، اس لیے صالحین کی جو اعمال کی لگاؤ لگتی ہے وہ راتوں کو بنتی ہے۔ وَطْوِي لَنَا بُعْدًا اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہ آپ بھی میرے ساتھی ہیں سفر میں، والخلیفۃ فی الاہل والمال، اور خلیفہ نائب ہیں آپ میرے اہل اور مال میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں سفر کی شدت اور مشقت سے۔ اور برے منظر سے، کہ سفر پہ جاؤں تو اچھے اچھے چیزیں دیکھ کے آؤں، یہ نہ ہو کہ کوئی ڈراؤنی، کوئی ہولناک، کوئی ایسے خطرناک سی چیزیں ہوں اور میں ان کو دیکھ دکھا کے ڈر ڈرا کے آ جاؤں۔ جیسے بندہ کہتا ہے ہم جا رہے تھے تو ایسا ایکسیڈنٹ ہوا یار، طبیعت بہت متاثر ہو رہی ہے، حالانکہ اس بندے کا خود کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہوتا، لیکن کوئی ایسا منظر بندہ دیکھ کے آتا ہے، بندہ گھبرا رہا ہوتا ہے، یار کیسی چیز میں نے دیکھی یار، اس کا کئی دن تک طبیعت پر اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حبیب کی مبارک دعاؤں میں کس قدر ایک جان ہے۔ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، آؤں تو اچھا ہی پلٹ کے آؤں، جس کام کو گیا ہوں کر کے آؤں، اچھی حالت اور صحت کی حالت میں آؤں، عافیت اور راحت کی حالت میں آؤں، خود آؤں تو ٹھیک ہوں، گھر پہ آؤں تو گھر اور عیال اور احوال ٹھیک ہوں، یہ نہیں کہ آئے اور پتہ چلا جی فلاں بچے کو فلاں کو یہ تکلیف ہو گئی، یہ برا لوٹنا ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس لوٹتے تو پھر بھی یہی کلمات کہتے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واطوی لنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال۔ سفر سے واپس آتے تب بھی یہی کلمات پڑھتے، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے آئیبونا، آنے والے ہیں، تائبونا، توبہ کرنے والے ہیں، عابدون، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، لربنا حامدون، اپنے رب کی تعریفیں کرنے والے ہیں، اس حال میں ہم واپس آنے والے ہیں۔ تو بھائی یہ سفر کی دعا یاد کر لینی چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے مولانا مسعود صاحب انتظام کر دیا کرتے ہیں، اس دن یہ لکھی ہوئی دعا دے دیتے ہیں، جیب میں ہی رکھ لے بندہ، جب سفر پہ جائے بندہ دیکھ کے پڑھ لے، کچھ عرصہ اہتمام کرے بندہ یاد ہو جائے،
ہم نے بہت ساری دعائیں ایسی ہی یاد کر لی تھی، اس سے اہتمام بھی ہو گیا، صحیح پڑھی بھی گئیں اور صحیح یاد بھی ہو گئی، اور اس کی برکات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے اکابر مشائخ سے اور بھی بہت ساری دعائیں سفر کی منقول ہیں۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ آیت وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا پوری آیت پڑھ لے سفر میں، اس کا نقصان ہو جائے قیامت والے دن آ کے مجھ سے وصول کر لے۔ آیت الکرسی سفر کی حفاظت کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ 11 مرتبہ بتایا کرتے تھے، 11 مرتبہ اگر کوئی بندہ اس مبارک آیت الکرسی کو پڑھ لے اس کا سفر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں خود فرمایا کرتے، ایک مرتبہ ہماری گاڑی گری پہاڑی سے، کئی کلا بازیاں اس نے کھائیں، گاڑی تباہ ہو گئی، ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ اعمال میں بڑی جان ہے، اعمال سے انسان کی بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ عمل بتایا کرتے تھے، اگر روزانہ بندہ صبح اول آخر درود شریف، درمیان میں سورۃ فاتحہ، ایک دفعہ آیت الکرسی، آخری 4 قل پڑھ کے ساری امت کی حفاظت کی نیت سے روزانہ پڑھ لے، کہ اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس کو زندگی میں کبھی حادثہ اور ایکسیڈنٹ پیش نہیں آئے گا، اس کا نقصان نہیں ہوگا جب بھی سفر پہ نکل جائے۔ تو بھائی اعمال کا جو اہتمام ہے، ان مبارک دعاؤں کا جو اہتمام ہے، یہ انسان کی، میں عرض کیا کرتا ہوں، صرف آخرت کی برکات کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ انسان کی اس مختصر سی مادی اور دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے زبردست قسم کی نفع آسانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔